بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہیں جن میں سے اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی وہ ہے جو بہت سے کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی، صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی، فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی، حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی، میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز اور یگانہ روزگار ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ کی سیرت و کردار پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آپ کے سامنے حضرت علی کی سیرت و کردار اور آپ کی زندگی کے چند ایسے پہلو رکھیں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ویڈیو نہایت اہم ہے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ یاد رہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسنین و ابو تراب ہے۔ طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ تاریخ الخلفاء۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے قل سید الرسل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ آپ کا لقب ہوا۔ مختصراً بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حلیہ مبارک کی۔ آپ جسم کے فربا تھے، آپ نہایت قوی اور میانہ قد، مائل بپستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے بال تھے۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، تھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ کہ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سورہ اعراف میں فرمایا، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور رحمت عالم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے قبول اسلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے مشرف و اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ختیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ اس وقت حضور کو راز فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر کے اسلام لے آئے۔ اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی۔ سرکار مدینہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ کفار سونے کی حالت میں حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار مدینہ کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی کہ کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا میں پہنچا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار مدینہ کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عقد مؤخہ میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا تو 2 صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا، تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ مشکات شریف۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرائے آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے روب اور دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربی اپنے بھائی شیبہ بن ربی اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد، اشراف قریش میں ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جیسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا۔
और आपने उसके घुमंड को खाक و खून में मिला दिया। इसके बाद आपने देखा कि उतबा के भाई शीबा ने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जख्मी कर दिया है, तो आपने छूट कर उस पर हमला किया और उसे भी जहन्नुम पहुंचा दिया। जंग उहद में जबकि मुसलमान आगे और पीछे से कुफार के बीच में आ गए, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार मदीना भी कुफारों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया, ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए गए। इस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि इधर उधर हो गए, बल्कि उनमें से बहुत से लोग भाग भी गए। हजरत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और रसूलुल्लाह मेरी नजर से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हजूर को जिंदों में तलाश किया मगर नहीं पाया, फिर शहीदों में तलाश किया, वहां भी नहीं पाया, तो मैंने अपने दिल में कहा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हजूर मैदान जंग से भाग जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक को आसमान पर उठा लिया, इसलिए अब बेहतर है मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैं तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि काफिर बीच में से हटते गए और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए अपने हबीब की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर हजूर के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफार गरोह दर गरोह हजूर पर हमला करने के लिए आने लगे। आपने फरमाया अली इनको रोको, तो मैंने तन्हा सबका मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिए और कई एक को कत्ल भी किया, और इसके बाद फिर एक गरोह और हजूर पर हमला करने की नीयत से बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया, तो मैंने फिर इस गिरोह का अकेले मुकाबला किया। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की, तो आपने फरमाया बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मतलब यह है कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। प्यारे दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के जत्थे में तन्हा घुस जाना और हजूर पर हमला करने वाले गरोह दर गरोह से अकेला मुकाबला करना आपकी बेमसाल मुहादरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही हजूर से आपके इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। हजरत काब बिन मालिक अंसारी से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जंग खंदक के रोज उमर बिन अब्दूर जो एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे। जब वो और उसके सवार एक मुकाम पर खड़े हुए, तो इससे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए उमरू, तो कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स दो अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को जरूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ, मैंने जरूर ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आपने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह रसूल और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। उमरू ने कहा, मुझे इनमें से किसी की हाजत नहीं। हजरत अली ने फरमाया, अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। उमरू ने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हजरत अली ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत के घाट उतार कर जहन्नुम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। ये थी शुजात हैदर कर्रार। मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि उमरू मैदान में इस तरह पर निकला कि लोहे की जिरहें पहने हुई थी और उसने बुलंद आवाज से कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? इस आवाज को सुनकर हजरत अली करमल्लाह वजह खड़े हुए और मुकाबले के लिए हजूर से इजाजत तलब की। आपने फरमाया, बैठ जाओ, ये उमरू बिन उब्दू है। दूसरी बार उमरू ने फिर आवाज दी तो मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है, और मुसलमानों की मलामत शुरू की। कहने लगा, तुम्हारी वो जन्नत कहाँ है जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो भी तुम में से मारा जाता है वो सीधा उसमें दाखिल हो जाता है। मेरे मुकाबले के लिए किसी को क्यों नहीं खड़ा करते? दोबारा फिर हजरत अली ने खड़े होकर हजूर से इजाजत तलब की, मगर आपने फिर वही फरमाया, बैठ जाओ। तीसरी बार उमरू ने फिर वही आवाज दी और कुछ अशार भी पढ़े। रावी का बयान है कि तीसरी बार हजरत अली करमल्लाह वजह ने खड़े होकर हजूर से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं इसके मुकाबले के लिए निकलूंगा। आपने फरमाया कि ये उमरू है। हजरत अली ने अर्ज किया, चाहे उमरू ही क्यों ना हो। तीसरी बार हजूर ने आपको इजाजत दे दी। हजरत अली चलकर उसके पार पहुंचे और चंद इशार बढ़े। उमरू ने पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया, मैं अली हूं। उसने कहा, अब्दुल मन्नाफ के बेटे हो? आपने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूं। उसने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, तेरे चचाओं में से ऐसे भी तो हैं जो उम्र में तुझसे ज्यादा हैं। मैं तेरा खून बहाने को बुरा समझता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मगर खुदा की कसम मैं तेरा खून बहाने को कतअन बुरा नहीं समझता। ये सुनकर वो गुस्से से तिल मिला उठा, घोड़े से उतरकर आग के शोले जैसी सौंत ली।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ اس نے ڈھال پر روکا۔ تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اٹھا۔ رسول اللہ نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار مدینہ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، دوسرے دن حضرت عمر کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ نے فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول خدا کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے، تو اس بات کی صنعت ہو جائے کہ ہم اللہ رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر کہلائے جاتے۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھا اور ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور اکرم کو اس کی کیا خبر ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھیں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے تو رحمت عالم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا، تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ بروایت بخاری۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجز پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی مرتضیٰ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے نہ اٹھا سکے۔ تاریخ خلفاء۔ ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ پھاٹک اس کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے کئی ساتھی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں متعدد احادیث ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن میں شان علی بیان ہوئی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہ لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت
40 दिन کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں، لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض اور عداوت نہیں رکھتا، بروایت ترمذی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض اور عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، مشکات۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی تو گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور کی توہین کرنا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور نے اس روز فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم وعلی من وعلی عاد من عدا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ترمذی اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تاریخ خلفاء۔ اسی طرح ایک حدیث میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے مجھے بلایا اور فرمایا، تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات میں ایسی باتوں کو منسوخ کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا اگر وہ اس قدر بغض اور عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ تاریخ خلفاء۔ پیارے دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی۔ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اسے سنگسار کا حکم دیا۔ حضرت علی نے یاد دلایا، حضور سید عالم کا فرمان ہے، حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے
घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।